لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، پچھلے ہفتے منہج سلف کا تیسرا منہج ہم نے بیان کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بلا تحقیق ہر کسی سے علم لینا یہ درست نہیں ہے. اور بات یہاں تک آ کر رک گئی تھی کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم شریف کے مقدمے کے اندر نقل فرمایا ہے. وہ کیا؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم فینظر الى اہل السنہ فیؤخذ حدیثهم وینظر الى اہل البدع فلا یؤخذ حدیثهم. اس کا معنی یہ ہے کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں، بالکل شروعات کے دور میں، لوگ اسناد کے بارے میں سوالات کرتے نہیں تھے، لیکن جب اسلام کے اندر فرقہ بندی شروع ہو گئی، فتنہ شروع ہو گیا، لوگ غلط عقائد نظریات کو اپنانا شروع کر دیا، تب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قالوا سموا لنا رجالکم. اب اس وقت جو حدیث تم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو، اس حدیث کو تم نے کس سے سنا ہے، اس کا نام مجھے بتاؤ. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ نام بتا دینا کافی ہے، بلکہ نام بتانے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ آدمی، یہ شخص جو حدیث لانے والا ہے، جو نبی کا قول نقل کرنے والا ہے، اگر یہ شخص، یہ آدمی اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا تو اس کی حدیث کو لی جائے گی، ورنہ اگر وہ بدعت ہے، بدعتی ہے، اس کا عقیدہ نظریہ غلط ہے،
تو اس کی حدیث کو نہیں لی جائے گی، یہاں تک کہ بات آئی تھی۔ اب آئیے انشاءاللہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے غلط فہمی پیدا کیا ہے۔ آئیے ذرا ہم اس غلط فہمی کا جواب دیکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کی بات کو سنا جائے، جس کی بات اچھی ہو اس کو لے لیا جائے اور جس کی بات غلط ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ بلکہ یہاں تک کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان بھی اچھی بات کہے تو اس کو لے لو، یہ کہتے ہیں لوگ۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ حدیث سے دیتے ہیں۔ وہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ آئیے ذرا ہم وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کو لوگ پیش کرتے ہیں۔ آئیے ذرا، وہ لمبی حدیث ہے، وہ بخاری شریف کتاب الوکالہ کی حدیث ہے۔ کیا ہے حدیث؟ آئیے ذرا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کے مال پر مجھے مقرر کر دیا، متعین کر دیا کہ تمہیں صدقہ فطر کے مال کی حفاظت کرنا، نگرانی کرنا ہے۔ تو چنانچہ میں صدقہ فطر کے مال کی نگرانی کرنا شروع کرنے لگا۔ اور ایسا ہوا کہ ایک رات ایک شخص آیا، ایک آدمی آیا، اور آنے کے بعد اپنے کپڑے میں کھانے کی چیز کو بھرنے لگا، چوری کرنے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو، اس آدمی کو پکڑ لیا اور کہا چلو چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تم چوری کر رہے ہو، چلو۔ تو اس آدمی نے کہا نہیں، چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں، فقیر ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں کل آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو پھر جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ جو رات میں پیش آیا تھا بیان کیا اللہ کے نبی کے سامنے کہ دیکھیے ایسا ایسا مسئلہ پیش آیا ہے، رات میں ایک آدمی آیا تھا چوری کرنے کے لیے، تمہیں پکڑ لیا اور آپ کے پاس لانے لگا۔ اس نے کہا چھوڑ دو، میں بھوکا ہوں، محتاج ہوں، کل میں نہیں آؤں گا۔ تو یہ واقعہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پھر وہ آئے گا، آج وہ پھر آئے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح جب رات ہوئی تو پھر وہ آدمی آیا، وہ شخص آیا، اور آنے کے بعد چوری کرنے لگا۔ جو صدقہ فطر کا جو مال تھا اس مال میں سے چوری کرنے لگا۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا چلو اب میں تجھے لے کے چلتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بولے چھوڑ دو، پھر دوبارہ کہا چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، چھوڑ دو، میں کل نہیں آؤں گا۔ پھر جب صبح ہوئی تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ جو رات کا واقعہ پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، دیکھیے ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ تو کہا پھر اللہ کے نبی نے پھر وہ آج آئے گا، آج وہ پھر آئے گا۔ اب اس بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بالکل سترک کے تھے، تیار ہو گئے تھے کہ آج تو اسے پکڑیں گے۔ آپ روزانہ آتا ہے، وعدہ کرتا ہے، پھر چلا آتا ہے، نہیں آئیں گے بولتا ہے، پھر چلا آتا ہے، آج تو اس کو پکڑ کر رہیں گے آج۔ تو چنانچہ کیا ہوا، تیسری رات پھر وہ آ گیا، چونکہ اللہ کی نبی کی بات صادق نہیں ہے، سچی ہو نہیں ہے۔ تو کیا ہوا، تیسری رات پھر وہ چور آ گیا چوری کرنے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے آج آیا ہو، آج تو میں چھوڑوں گا نہیں، آج میں تمہیں لے کے چلوں گا۔ روزانہ کہتا نہیں آئیں گے، پھر چلا آتا ہے، وعدہ کرتا نہیں آئیں گے، پھر چلا آتا ہے، آج چلو، آج لے کے چلتے ہیں تمہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کو پکڑ کر لے جانے لگے اللہ کے رسول کے پاس، تو کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ اس وقت اس آدمی نے یہ کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اگر وہ تم کلمات کو پڑھ لو گے سونے سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ، ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور صبح تک تمہارے پاس کوئی شیطان بھٹکے گا نہیں، قریب نہیں آئے گا۔ بولے کیا، ذرا بتاؤ وہ کیا کلمات ہیں؟ تو شیطان نے اس شخص نے کیا کہا، چونکہ وہ اس وقت تو انسان کے روپ میں تھا نا، شیطان تھا نہیں، تو مجھے اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں ایک شخص، ایک آدمی کہہ رہے ہیں ہم، وہ تو چونکہ بعد میں پتہ چلا نا وہ شیطان ہے، لیکن چونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آدمی ہے،
یہ ایک انسان ہے. چونکہ وہ انسان کے روپ میں آیا تھا تو وہ آدمی سمجھ رہے تھے, انسان سمجھ رہے تھے وہ کہ انسان ہی ہے. تو کیا ہوا, تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں آیت الکرسی سکھا رہا ہوں, اگر تم یہ پڑھ لو گے سونے سے پہلے تو صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. تو ٹھیک ہے, میں نے سن لیا, اور سننے کے بعد اسے چھوڑ دیا, اسے چھوڑ دیا گیا, اس آدمی کو چھوڑ دیا صحابی رسول نے. پھر کیا ہوا, پھر جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. دیکھیے ایسا ایسا ہوا ہے, میں جب لانے لگا آپ کے پاس تو اس نے کہا چھوڑ دو, میں تمہیں کچھ کلمات سکھا رہا ہوں, اگر وہ کلمات کو پڑھ لو گے, اور وہ آیت الکرسی ہے, اگر پڑھ لو گے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہارے پاس چلا آئے گا اور وہ تمہارے مال کی, تمہارے جان کی حفاظت کرے گا. تو میں نے اسے چھوڑ دیا. جب یہ واقعہ سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کہا, یہ کہا, کیا کہا, اما انہو قد صدقک وہو کذوب. اے ابو ہریرہ سن لو, بات تو اس کی سچی ہے لیکن ہے وہ جھوٹا, ہے وہ کذاب, ہے وہ شیطان. بات اس کی جو سچی ہے, اس نے بات سچی کہی ہے, بات اس کی درست بالکل صحیح ہے, لیکن ہے وہ کون, جھوٹا ہے, کذاب ہے, شیطان ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی, اے ابو ہریرہ کیا تمہیں معلوم ہے, کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 رات کس سے بات کر رہے تھے؟ تمہیں پتہ ہے 3 رات جو چوری کرنے کے لیے آیا وہ آدمی کون تھا, پتہ ہے تمہیں؟ بولا نہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے. تب اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شیطان تھا, وہ انسان نہیں, وہ شیطان تھا, وہ انسان کے روپ میں آیا تھا چوری کرنے کے لیے. یہ ہے مکمل حدیث, یہ ہے پوری حدیث. اب اس حدیث کی روشنی میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو سب کی بات سننا چاہیے, سب کی بات چاہے جو ہو, اچھی بات کو لے لو, غلط کو چھوڑ دو, بلکہ یہاں تک کہ انسان کی, شیطان کی بات بھی سننا چاہیے. تو انسان کی بات کیوں نہیں سنی ہم؟ یہ شیطان بات کہہ رہا ہے نا, آیت الکرسی کی فضیلت جو بیان کیا ہے شیطان نے بیان کیا نا. تو جب شیطان کی بات مان سکتے ہیں صحیح, تو انسان کی بات ماننے میں حرج کیا ہے؟ تو لوگ اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں لوگ. آئیے ذرا ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں. آئیے ذرا ہم اس حدیث سے سب سے پہلا مسئلہ یہ نکلتا ہے, اور سب سے پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے ذرا غور کیجئے گا, کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی بات پہلے مان لی, فوراً مان لی, چلو مان لیتے ہیں, کیا حرج ہے؟ حدیث کی بات تو کہہ رہا ہے نا, دین کی بات تو بتلا رہا ہے نا, چلو مان لیتے ہیں, کیا حرج ہے, ماننے میں کیا ہے؟ کیا اس صحابی رسول نے فوراً اس شخص کی بات مانی فوراً بات, چلو مان لیتے ہیں, ٹھیک تو بتا رہا ہے, یہ ایک عمل بتا رہا ہے, مان لیتے ہیں, نہیں نہیں مانا, فوراً نہیں مانا. کیا اس صحابی رسول نے کیا کیا, تحقیق کرنے کے لیے گئے. کہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھیے کل رات یہ ماجرا پیش آیا ہے, ایک آدمی میرے پاس آیا تھا اور یہ کہا کہ ایسا کرو. تب جب یہ بات پیش کی اللہ کے نبی کے سامنے کہ اس نے مجھے کلمات سکھائے ہیں, کیا یہ کلمات صحیح ہیں یا غلط ہیں, مجھے ذرا بتائیں. تب اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں ہے تو وہ شیطان, ہے تو وہ جھوٹا, لیکن بات سچی اس کی ہے. تب اللہ کے نبی کے کہنے پر مانا, صحابی رسول نے ایسے مانا نہیں مانا, بلکہ تصدیق ہو گئی اللہ کے نبی کی طرف سے کہ ہاں شیطان تو ہے لیکن بات اس کی سچی ہے, تب مانا. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے, اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے, اگر کوئی شخص آپ کو دین کی بات بتائے, شریعت کی بات بتائے, اور اس مسئلے میں اگر آپ کو علم نہ ہو, آپ کو نالج نہ ہو, اس مسئلے کے اندر میں ایسا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر دے کوئی انسان, کوئی آدمی جس کے بارے میں آپ جانتے نہ ہو, آپ کو پتہ نہ ہو, آپ کلیئر نہ ہو کہ غلط ہے صحیح ہے, تو اس کے بعد فوراً نہیں ماننا آپ کو ہے, چلو مان لیتے ہیں, کیا حرج ہے, دین کی بات تو کہہ رہا ہے, نہیں فوراً نہیں ماننا آپ کو, بلکہ تحقیق کرنا ہے. تحقیق کس سے کرنا ہے آپ کو ہے؟ تحقیق کرنے کے لیے جانا ہے کہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں. لیکن اب تو اللہ کے نبی ہے نہیں, اب کہاں جانا ہے؟ سوال یہ ہے تحقیق کہاں کریں گے ہم؟ حدیث میں تو یہ مذکور ہے, صحابی رسول کہاں گئے تحقیق کرنے کے لیے؟ گئے اللہ کے نبی کے پاس کہ دیکھیے ماجرا پیش آیا ہے, کلمات سکھایا ہے اس آدمی نے, یہ کلمات کیا ہیں, درست ہیں یا غلط ہیں؟ تو اب تو اللہ کے نبی نہیں نہ ہے,
تو اب کہاں جائیں گے ہم؟ اب جائیں گے نبی کے وارثین کے پاس۔ نبی کے وارثین کون ہیں؟ ابھی نبی کے وارثین ابھی تو اللہ کے نبی ہے نہیں، دنیا سے چلے گئے، اب اس کی جگہ کون ہے؟ نبی کے وارثین یعنی علماء ہیں، تو اس کے پاس جائیں گے ہم۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا تو کہاں جائیں گے؟ نبی کے وارثین کے پاس جائیں گے ہم۔ اگر نبی کے وارثین سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ حق ہے، یہ صحیح، تب ماننا ہے، غلط ثابت ہو جائے تو چھوڑ دینا ہے اس کو۔ یہ پہلا مسئلہ نکلتا ہے اس سے، تحقیق کر لیا جائے۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، اسلام کے نام پر، فوراً نہیں ماننا ہے، تحقیق کرنے کے لیے جانا ہے علماء کرام کے پاس میں۔ صحیح ثابت ہو جائے تب مان لیا جائے، غلط ہو جائے چھوڑ دیا جائے۔ ایک مسئلہ۔ اسی طرح اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو جھوٹا ہو، کذاب ہو، بدعتی ہو، جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ غلط ہو، جس کا منہج غلط ہو، کبھی کبھار وہ بھی سچ بول دیتے ہیں۔ جیسا کہ شیطان نے سچ بولا، یہاں سچی بات کہی نا، تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک جھوٹا آدمی، کذاب آدمی، اہل بدعت، جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ غلط ہو، کبھی کبھی وہ بھی سچ بول دیتے ہیں۔ تو اب اس کے سچ بولنے کی وجہ سے وہ آدمی صحیح نہیں ہوگا، وہ آدمی غلط و غلط ہی رہے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ آدمی سچ بول دیا ایک دو بات تو آدمی اچھا ہو جائے، نہیں، اس کے بات تو صحیح ہوگی لیکن اس کی صحیح بات ہونے کی وجہ سے وہ آدمی صحیح نہیں ہوگا، وہ آدمی غلط تو غلط ہی رہے گا۔ جیسے شیطان نے اچھی بات کہہ دی، کیا وہ انسان بن گیا، اچھا ہو گیا؟ نہیں، اس کے ایک دو بات صحیح کہنے کی وجہ سے وہ انسان اچھا نہیں ہوگا، غلط ہے غلط ہی رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال لے لیجیے آپ، اگر کسی کوئی کافر یہ کہے ہم مسلمانوں سے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، آخری نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی آدمی یہ کہے، کوئی کافر یہ کہے ہم انسان سے، مسلمان سے، تو کیا اس کی بات کو نہیں مانیں گے؟ ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ مانیں گے۔ ہم یہ نہیں بولیں گے نہیں اس کے بات نہ مانو، کافر ہے، مشرک ہے، اللہ ایک نہیں، اللہ دو ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں، اس وقت اس کی بات کو ماننا ہے، لیکن ہاں اس کی بات کو لے لینا ہے، لیکن اس کی بات کو لینے کے بعد وضاحت کر دینا ہے کہ ہاں اس کی یہ بات تو صحیح ہے، درست ہے کہ ہاں اللہ ایک ہے، اور اللہ کے نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی یہ بات درست ہے، لیکن درست ہونے کے ساتھ ساتھ سن لو یہ آدمی کافر ہے، یہ آدمی کافر ہے، یہ آدمی مشرک ہے، یہ آدمی گمراہ ہے، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ اچھا نہیں ہے، تو اس کی وضاحت ضروری ہے۔ تو اس کی صحیح بات لینے کے بعد وضاحت کرنا ضروری ہے، اس کی گمراہی کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کی گمراہی کو بیان نہیں کریں گے، وضاحت نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے اس کی ایک دو بات صحیح کہنے کی بنا پر لوگ اس کی سب بات ماننا شروع کر دیں۔ ایسا ہوتا ہے، اس کی ایک دو بات اچھی نکل گئی، سب بات اس کی ماننا شروع کر دیا، تو فتنے کی وجہ سے اس کی صحیح بات کو لے لیا جائے گا، اور صحیح بات کو لینے کے بعد یہ وضاحت کر دینا پڑے گا کہ ہاں یہ آدمی کی بات صحیح ہے، لیکن یہ انسان گمراہ ہے، یہ انسان گمراہ ہے، اس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے۔ جیسا کہ اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کیا کہا کہ ہاں بات تو اس کی سچی ہے، لیکن ہے وہ کون؟ کذاب ہے، وہ کون؟ جھوٹا ہے، وہ کون؟ شیطان۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صحیح بات کو لینے کے بعد اس کی حقیقت کو واضح کر دیا، بیان کر دیا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ شیطان ہے، کذاب ہے۔ تو اگر لوگوں کے سامنے کسی ایسے شخص کا عقیدہ، نظریہ، یا اس کی ایک دو بات، جس کا عقیدہ نظریہ غلط ہو، اس کی ایک دو بات صحیح ثابت ہو جائے، صحیح آ جائے، تو اس کو مانا جائے گی، اس کو نہیں ماننا، بلکہ ماننا ایسی بات نہیں کہ بالکل ہی نہیں مانیں گے ہم، ماننا ہے، لیکن ہاں ماننے کے ساتھ ساتھ یہ وضاحت کر دینا پڑے گا کہ ہاں بات تو اس کی اچھی ہے، بات اس کی صحیح ہے، لیکن اس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے وضاحت کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ فتنے کے شکار نہ ہو جائیں، تاکہ لوگ فتنے کے شکار نہ ہو جائیں کہ چلو اس کے بعد تو اچھی نکل گئی، چلو مان لیتے ہیں۔ تو یہ اس سے دو مسئلے نکلتے ہیں۔ اس حدیث کے پس منظر میں آج کے حالات پر ذرا غور کیجیے آپ۔ حدیث تو آپ نے سن لیا، حدیث مکمل آپ کے سامنے ہے، شیطان کا واقعہ۔ اس حدیث کے پس منظر میں آج کے حالات پر ذرا غور کیجیے۔ آج یوٹیوب کے اندر، نیٹ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جس کا عقیدہ نظریہ غلط ہے، اس کا منہج غلط ہے،
اللہ کے بارے میں، اللہ کے اسماء کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے توحید کے بارے میں اس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، اس کا نظریہ غلط ہے، لیکن وہ بڑا اصلاح معاشرے پر، اخلاقیات پر، معاملات پر بڑا اچھا بات کر لیتے ہیں، بڑا اچھا بول لیتے ہیں. اور آج کل ہمارے نوجوان اسی کا سنتے ہیں، آج کل ہمارے نوجوان اسی کا بیان سنتے ہیں اور شوق سے، فخر سے شیئر بھی کرتے ہیں سب کے واٹس ایپ میں، گروپ میں. کیوں شیئر کرتے ہیں؟ بڑا اچھا بول لیتے ہیں نا، لچھے دار بولتے ہیں، ایک دم بالکل سب کے اندر جوش پیدا کر دیتے ہیں، بیدار کر دیتے ہیں. کتنا اچھا بولتے ہیں وہ، بڑا اچھا بولتے ہیں وہ. لیکن سن لیں، یہ اصول آپ تعویذ کی طرح باندھ لیں. کیا؟ ایک اصول کو آپ تعویذ کی طرح باندھ لیں. کیا اصول ہے؟ ایک اصول یہ ہے کہ جس کی دعوت، ذرا غور سے سنیں گے، اصول بیان کیا جا رہا ہے، جس کی دعوت توحید سے خالی ہوگی، جس کی دعوت توحید سے خالی ہوگی، یا جس کا عقیدہ نظریہ غلط ہوگا، یا جو سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہوگا، یا جس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے اسماء کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں غلط ہوگا، یا جو یہ تعویل کرے اللہ کے بارے میں، اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، تو جس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ غلط ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کو ہر جگہ مانے، تو سن لیں یہ اصول ہے، اس کی بات نہیں سنی جائے گی، اس کی بات کو نہیں ماننا ہے. اگرچہ اتنا اچھا بول لے، وہ لچھے دار بول دے، ایک دم بالکل ہلا دے بول کے اسٹیج کو، لیکن نہیں، جس کا عقیدہ نظریہ غلط ہے، جس کا منہج غلط ہے، لاگ اچھا بول لے، وہ بہت اچھا بولے، ایک دم سننے میں اچھا لگے اس کی آواز، لیکن اس کی آپ کو اس کے بات، اس کے بیانات، اس کے درست سننا نہیں ہے. یہ اصول ہے، یہ سلف کا منہج ہے. تو علم لینے کے لیے، کسی کا بیانات سننے کے لیے، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کا منہج، علماء کے تعلق سے اس کی رائے کیسی ہے، یہ جاننا ضروری ہے. اگر یہ پرکھ لیں اس چیز کو، آپ جان لیں آپ کہ ہاں یہ عقیدہ اچھا ہے، اس کا نظریہ اچھا ہے، یہ سلف کے منہج پر ہے، تب اس کی بات کو لینا ہے، ورنہ اس کی بات کو چھوڑ دینا ہے، نہیں لینا ہے. یہ ہے سلف کا منہج، یہ ہے. تو یہ ہے اس کی وضاحت. یہ ہے تیسرا منہج کہ ہر شخص سے بلا تحقیق علم حاصل نہ کیا جائے، بلکہ تحقیق کر لیا جائے، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کا منہج کیا ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم. آئیے چوتھا منہج کیا ہے؟ سلف کا چوتھا منہج یہ ہے علم کے مطابق عمل کرنا. کیا ہے سلف کا چوتھا منہج؟ کیا ہے؟ علم کے مطابق عمل کرنا. شیخ محمد بن عمر معظم حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کیا کہ لیسا من منہج السلف ترک العمل بالعلم فقد ورد یہتف العلم بالعمل فإن اجابہ وإلا ارتحل. کیا معنی ہے اس کا؟ کیا ترجمہ ہے؟ کہ سلف کا منہج یہ نہیں ہے کہ عمل کو چھوڑ دیا جائے، یعنی عمل کو چھوڑ دینا یہ سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ سلف میں یہ بات منقول ہے اور کہی جاتی ہے کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے، علم عمل کو آواز دیتا ہے. اگر عمل آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ علم چلا جائے گا. تو خلاصہ معلوم یہ ہوا، مفہوم یہ اس کا ہے کہ عمل ضروری ہے، صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ضروری ہے. یہ سلف کا منہج چوتھا ہے. آئیے ذرا ہم اس کی وضاحت کریں گے مختصر میں. ہم شریعت اسلامیہ کے اندر جتنے بھی احکام ہیں، مسائل ہیں، ان تمام احکام و مسائل کو برتنے کے لحاظ سے، نافذ کرنے کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں. کیا؟ قرآن و حدیث کے اندر، اسلام کے اندر جتنے بھی احکام مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان تمام کو برتنے کے لحاظ سے، نافذ کرنے کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں. ایک کا تعلق عقائد سے ہے اور ایک کا تعلق اعمال سے ہے. اور یہی چیز، دو چیز کامیابی کی بنیاد ہے، ایمان اور عمل صالح. اگر جتنے بھی احکام ہیں، مسائل ہیں شریعت کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، سب کو صرف جان لیں، ہم بس صرف جان لیں، تفصیلات جان لیں، ارکان ایمان کیا ہے، نواقض ایمان کیا ہے، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر قائم ہے، صحیح ضعیف کسے کہتے، سب جان لیں، ہم سب کی تفصیلات کو جان لیں، صرف جان لیں اور عمل نہ ہو تو یہ ایسا علم بیکار ہے. تو یہ علم برائے علم ہے، علم برائے عمل ہونا چاہیے. علم کیوں حاصل کریں گے؟ ہم جاننے کے لیے حاصل کریں گے نہیں، ہم بلکہ عمل کرنے کے لیے حاصل کریں. ہم
سب جان لیا، ارکان ایمان 6 ہیں یہ بھی جان لیا، تفصیلات کو جان لیا، قبر ہے، برزخ ہے، پل صراط ہے، میزان، سب کو جان لیا، نواقض ایمان یہ ہیں، سب جان لیا، لیکن اس کے مطابق میرا عقیدہ نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے، عمل نہیں، تو غلط ہے۔ تو یہ علم برائے علم ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اگر ایک انسان کے اندر صرف علم ہو، عمل نہ ہو، تو وہ انسان ایک چلتی پھرتی لائبریری کی طرح ہے۔ کیا ہے وہ انسان؟ چلتی پھرتی لائبریری کی طرح ہے۔ جس طرح لائبریری کے اندر، مکتب کے اندر صرف کتابیں ہی کتابیں ہوتی ہیں، سب کتابیں ہوتی ہیں، انگریزی ہے، ہندی ہے، سب ہے، لیکن وہ لائبریری عمل کرتی ہے؟ ایک جگہ قائم رہتی ہے، عمل وہ نہیں کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ایک انسان کے اندر صرف علم ہو، عمل نہ ہو، تو انسان لائبریری کی طرح ہے، چلتی پھرتی لائبریری کی طرح ہے وہ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، علم کے مطابق عمل، نظریہ، عقیدہ بنانا چاہیے۔ صرف ہم بیان کریں ایسا ہے ویسا عمل نہ ہو، عقیدہ نظریہ نہ بنے، تو یہ غلط ہے یہ۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے غور سے تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ عمل صالح ہے، علم نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ عمل صالح۔ علم تو ایک وسیلہ ہے، علم ایک ذریعہ ہے عمل تک پہنچانے کا، یہ مقصد نہیں ہے، یہ جان لیں آپ۔ علم کیا ہے؟ وسیلہ ہے، ایک ذریعہ، عمل بنیاد ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ مقصود اور اصل ہے۔ اور اس تعلق سے بہت ساری قرآن کی آیت کریمہ ہیں، آئیے ذرا مختصر دیکھنا چاہیں گے ہم کیا ہے عمل کے تعلق سے۔ قرآن کی آیت اللہ بیان کرتا ہے کیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو بھی شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، تو اللہ کی یہ وعدہ ہے کہ فَلَنُحْجِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اس کی زندگی پاکیزہ بنا دیں گے، ہم اس کی زندگی پاکیزہ بنا دیں گے، ہم اس دنیا کی زندگی۔ یہ تو بات یہاں کی ہو گئی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم مرنے کے بعد آخرت میں اس کا اچھا بدلہ دیں گے جنت کی صورت میں۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے سورہ ملک کے اندر کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ کیوں کیا پیدا موت و حیات کو؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا ایگزام لے، امتحان لے، آزمائش کرے کہ تم میں اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں۔ مقصد عمل ہونا چاہیے، علم نہیں۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے سورہ سجدہ کے اندر کا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا ہے اس کا معنی؟ کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کہ کوئی نفس، کوئی جان نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اللہ نے چھپا رکھا ہے جنت کے اندر میں۔ یہ بدلہ ہوگا، جنت کس کا بدلہ ہوگا؟ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جنت یہ بدلہ ہے اعمال کا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے یہاں کیا بولا ہے؟ جزاء بما كانوا يعملون۔ یہاں یہ لفظ نہیں جزاء بما كانوا يعلمون نہیں ہے، کیا ہے یہاں؟ جزاء بما كانوا يعملون، جنت بدلہ ہے عمل کا، جنت بدلہ علم کا نہیں ہے، جنت بدلہ عمل کا ہوگا۔ تو خوب جان لیں، ہم سب چیز کو جان لیں تو جنت میں جائیں گے ہم؟ نہیں، جنت بدلہ عمل کا ہے، علم کا نہیں ہے۔ تو عمل کی وجہ سے جنت کے ہم مستحق بنیں گے اور حقدار بنیں گے۔ صرف جانیں گے ہم تو جاننے کی بدولت جنت میں جا نہیں پائیں گے ہم۔ علم ایک ذریعہ، ایک وسیلہ ہے عمل تک پہنچانے کا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کیا، لا تزولوا، کیا لا تزولوا قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کیا کہ کسی بھی ابن آدم انسان کا قدم اللہ رب العزت کے سامنے قیامت کے دن ہٹے گا نہیں، کھسکے گا نہیں، جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے دے۔ کسی انسان کا قدم اس وقت تک ہٹے گا نہیں، ہلے گا نہیں، جب تک کہ 5 سوالات کے جواب نہ دے دے۔ کیا ہے 5 سوالات؟ پہلا سوال، عن عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کہاں گزاری؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، جتنا ہو سکے کہاں گزاری آپ نے؟ فیما افناہ، کہاں فنا کیا، کہاں گزارا؟ دوسرا سوال، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کے اوقات کو، لمحات کو، طاقت و قوت کو کہاں گزاری؟
لڑائی جھگڑے میں، باہر میں کہاں گزاری؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال، قوت جو دیا تھا اللہ نے، طاقت دیا تھا اللہ نے، جسمانی صحت جو دیا تھا، کہاں لگایا؟ سونے میں، گھومنے میں، کھیل میں، کہاں لگایا؟ حالانکہ ذرا غور کیجیے گا، زندگی کے اندر جوانی بھی داخل ہے نا، پوری زندگی میں جوانی داخل اپنے آپ چلی آئی، لیکن خصوصی سوال کس کا؟ جوانی کا ہوگا، اس لیے کہ جوانی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ دماغ، ذہن زیادہ ہوتا ہے، کام کرنے کی تندرستی، استعداد، قوت زیادہ ہوتی ہے، تو اس قوت کو استعمال کہاں کیا آپ نے؟ غلط جگہ کہاں کیا آپ نے؟ آپ کا ذہن کہاں لگایا آپ نے؟ دین کے اندر یا کسی کو لڑانے میں، جھمیلا کرانے میں لگایا؟ کہاں لگایا آپ نے؟ تو خصوصی سوال جوانی کا بھی ہوگا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں گزاری؟ دو سوال۔ تیسرا سوال، ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ دو سوال مال کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ دو سوال مال کے بارے میں کہ مال کا جو ذرائع ہیں لینے کی وہ بھی حلال، اور جہاں خرچ کر رہے ہیں وہ بھی حلال ہی ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ کمایا حلال سے خرچ کر رہے ہیں حرام میں، دو چیز آپ کا حلال ہونا چاہیے، آپ کی جو ذریعہ آمدنی وہ بھی حلال، خرچ کرنے کی جو جگہ ہے وہ بھی حلال۔ یہ چار سوال۔ پانچواں سوال کیا ہے؟ وماذا عمل فیما علم، اس پہ ذرا غور کیجیے گا، وماذا عمل فیما علم، کہ علم کے مطابق کتنا عمل کیا، ذرا غور کیجیے۔ پانچواں سوال عمل کے بارے میں ہوگا، علم کے بارے میں نہیں ہوگا، کتنا جانا، ارکان ایمان پتہ تھا، نواقض ایمان جانا نہیں، بلکہ اصل سوال کیا ہے؟ عمل کے بارے میں۔ آپ نے جانا ٹھیک ہے، جانا نماز ہے، روزہ ہے، سب چیز ہے، ارکان ایمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن عمل کتنا کیا؟ وماذا عمل فیما علم، عمل کتنا کیا آپ نے؟ عمل کا یہ سوال ہوگا، عمل آپ نے کتنا کیا؟ خوب جانتے تھے آپ، سب چیز جانتے تھے، نماز پڑھنا چاہیے جماعت کے ساتھ، جمعے میں آنا چاہیے پہلے، آپ نے عمل کتنا کیا؟ عمل ہے یا نہیں ہے؟ پھر بس لفاظی ہے، الفاظی آپ کے ہیں، تو عمل کا سوال ہوگا، عمل۔ تو خلاصہ کلام معلوم یہ ہوا، ہمیں چاہیے کہ علم کا تقاضا ہے کہ ہم عمل کریں، عمل صالح کریں، اور ہم علم ایسا حاصل کریں کہ ہمارا علم چراغ بن جائے، عمل کا چراغ بن جائے، رہنما بن جائے عمل کا، صرف علم کافی نہ ہو، بلکہ ہم علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ، طہارت، عمل کے میدان میں آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ تو یہ ہے سلف کا چوتھا منہج کہ علم کے مطابق عمل کیا جائے، عمل صالح اختیار کیا جائے انشاءاللہ۔ باقی وضاحت یہ پانچواں کیا ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔